السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا بیان آیا ہمارے فیضان الحق صاحب کا۔ بہت ہی خلوص کے ساتھ انہوں نے دعوت دی ہے ایسے لوگوں کو کہ اللہ کی کتاب کو آگے کرو اور اپنے آقا ابراہیم کو پیچھے کرو، تب تمہاری بات بنے گی، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہ مانو۔ تو یہ ایک جنگ ہے بھائی، کفر و شرک سے جنگ چھیڑی ہے، یہ برابر جاری ہے رمضان المبارک میں، تو اس میں اور تیزی آنی چاہیے۔ ہمارے دوسرے بھائی بھی بولیں تاکہ کوئی پتہ نہیں کس کی بات کس کو سمجھ آ جائے۔ آج کچھ بھائیوں نے ریسٹ کی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یعنی یہ گروپس کے اندر ذرا کم وقت دینا، ایسی بات نہیں، یہ جہاد ہے، جہاد کبیر ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اور آپ کی کلپس معمولی نہ سمجھیں، یہ سب گروپوں میں جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، اور آگے جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا، آپ کے ان بیانات کو ہر زبان میں ترجمہ کر کے وہ یہ جو انٹرنیٹ سسٹم ہے یہ خود پہنچائے گا، ہر جگہ پہنچائے گا۔ اور یہ ایسا ایک یہ ٹیکنالوجی ہے، ایسا یہ ماحول بن رہا ہے آگے جا کے، عقل حیران ہے کہ یہ جو پورا پیچھے سسٹم ہے وہ خود سارٹنگ کر رہا ہے، یعنی کیٹیگریز بنا رہا ہے کہ خود ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کس ذہن کا آدمی کتنے ہیں، یعنی دنیا میں چھانٹی ہو رہی ہے۔ گانے بجانے سننے والے کون کون سے لوگ ہیں، ان کی ایک شخصیت بن رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر یا اس گوگل کے اندر، یا جتنا یہ انٹرنیٹ کا سسٹم ہے پیچھے۔ اسی طرح فلمیں دیکھنے والے کون ہیں، پھر بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، اور توحید والے کون ہیں، اور صرف اللہ کی بات بیان کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ ساری کیٹیگری ہو رہی ہیں، یقین کیجئے دنیا کے اندر، اور آگے جا کے حالات پتہ نہیں کیا بن جائیں گے، کس طریقے سے کہ خود مومن سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یعنی کم از کم 1-2 کلپ تو ہر روز آپ کے آنے چاہیے۔ تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں تو اچھی بات ہے، 4-5 ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی ہے، 1 منٹ کا بھی کلپ ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، جس طرح ہمارے فیضان اللہ صاحب ماشاءاللہ 2-3 منٹ کا کلپ چڑھاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ فاروق صاحب آج پتہ نہیں کدھر چلے گئے، معراج صاحب کا بھی صبح شاید ایک کلپ آیا تھا، تو ان کا خیر آتا رہتا ہے، ہر روز 1-2 ضرور آتے ہیں ان کے، لیکن باقی جو بھائی ہیں نا وہ بھی بولیں۔ اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اس گروپ کے اندر، ہمارے مخلص ساتھی ہیں، اور اس راستے میں ہمارے جو ہے ہم عقیدہ ہیں، ان کو تو ضرور بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے نصیب کی بات ہے۔ یقین کریں، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کوئی کلمہ خیر اپنے منہ سے نکالتا ہے، یعنی ایسی بات خیر کی اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، جو عام حالات میں وہ اعمال کر کے یعنی نہیں اتنا درجہ حاصل کر سکتا۔ کوئی ایسی خیر کی بات اس کے منہ سے، ایسی کوئی توحید کی بات، رد شرک کی بات نکل جاتی ہے اس کے منہ سے نا، اور اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنی زبردست بات اس کے منہ سے نکل گئی ہے، یقین کریں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے، اللہ نیتیں جاننے والا ہے۔ تو اسی طرح اس کا الٹ بھی اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے منہ سے ایسی بری بات، برا کلمہ نکل جاتا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا میں نے کتنی بری بات منہ سے نکالی ہے، اور اللہ کے نزدیک اتنی بری وہ ہوتی ہے کہ اگر اوپر بھی اس کا درجہ تو نیچے گر جاتا ہے، کھائی میں جا کے گرتا ہے۔ اس لیے ہر وقت چوکنے بھی رہنا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جس سے ہمارا مالک اور خالق ناراض ہو جائے، اس پر بہت پہرا دینا ہے، کیونکہ بڑے مارے گئے ہیں، بڑے ان کو ہوش نہیں ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، خاص کر یہ جن کی ہم نشاندہی کرتے ہیں، جو مسلک پرست بن گئے ہیں، فرقہ پرست بن گئے ہیں، یہ بھاگی قسم کے لوگ ہیں، اور جو سجدہ تعظیمی والے سارے، ان کے منہ سے کیسی باتیں نکلی ہیں، بڑے کلمے ان کے منہ سے نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے جس کو دے دے، اندازہ لگے یہ ان کے منہ سے نکلا ہے، کتنی بری بات ہے۔ کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، کیسی بری باتیں ان کے منہ سے نکلی ہیں، ان کی بدبختی بھائی۔ تو یہ بہت بڑی
انسان کی خوش قسمتی ہے کہ خیر کا کلمہ اس کے منہ سے نکلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔